وہ ترمیم کی ہے جو غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور الیکشن کے اعلان کے بعد اس کی کوئی حیثیت رہتی نہیں ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ عدالت عالیہ اس کا نوٹس بھی لے گی اور قانونی طور پر اس کو مسترد بھی کر دے گی۔ اس کے بعد کی سچویشن جو بھی ہوگی اس کے مطابق انتخاب کا عمل آگے بڑھے گا یا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک طرف میئر کا انتخاب انہوں نے اناؤنس کیا اور دوسری طرف انہوں نے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ 5 چیئرمین اس وقت پی ٹی آئی کے گرفتار ہیں، اور ہائی کورٹ کی واضح ہدایت اور الیکشن کمیشن کی بھی ہدایت کے باوجود اب تک ان کو پروڈیوس نہیں کیا گیا ہے، ان کا حلف نہیں ہوا اب تک۔ اور صورتحال یہ ہے کہ کل 2 افراد کو، آج رات اور رات کی تاریکی میں 2 مزید چیئرمین کو لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ نامعلوم افراد لوگوں کو لاپتہ کر رہے ہیں، ایک منیب الرحمان یوسف زئی اور دوسرے سلیم شیرازی، اور یہ سلسلہ انہوں نے اب شروع کر دیا ہے لوگوں کو لاپتہ کرنے کا۔ اور میں حیران ہوں کہ یہ کس طرح کا الیکشن کرنے جا رہے ہیں۔ یہ غنڈہ گردی، یہ دہشت گردی، یہ حکومتی اور ریاستی جبر، لوگوں کو اٹھا لینا، گرفتار کرنا، دھمکیاں دینا، انسانوں کو پہلے خریدنے کی کوشش کرو، نہیں خریدنے میں آئے تو انہیں لاپتہ کر دو، اور پھر کہو کہ ہم جمہوریت کے چیمپئن الیکشن کرا رہے ہیں۔ یہ الیکشن نہیں ہو رہا، یہ پورا فراڈ عمل شروع کر رہے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جعل سازی کے ذریعے سے ان کا کوئی میئر بن جائے، لیکن یہ اس میں انشاءاللہ ناکام ہوں گے۔ اس لیے کہ ہم لوگوں سے رابطہ بھی کر رہے ہیں، اور ہم عدالت کے دروازہ بھی ہم نے کھٹکھٹایا ہے، اور الیکشن کمیشن جو اب تک تو عملاً پیپلز پارٹی کی اے ٹیم کا کردار ادا کر رہا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب موقع ہے کہ اس کے لیے کہ وہ اپنی ساکھ کو ذرا بہتر بنا لے، ورنہ ایسی صورتحال جس کو ووٹ دینا ہے اس کو ہی اٹھا لیا جائے تو یہ الیکشن کیا ہو رہا ہے۔ پھر الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا وہ انتخاب ہونے سے پہلے ہی جعل میئر کا اعلان کر دیتا، دونوں خوش رہتے۔ پہلے بھی تو ایڈمنسٹریٹر ان کے کام کر ہی رہے ہیں نا، قبضہ تو پیپلز پارٹی کا ہی ہے نا، تو یہ سب ڈھونگ کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے، ملک کی تمام ایجنسیوں کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے۔ کیسے اٹھ رہے ہیں لوگ، کیسے لاپتہ ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، منتخب لوگ ہیں، انہوں نے اپنے علاقے کے حلقے کے یونین کمیٹی کے عوام سے ووٹ حاصل کیا ہے۔ ووٹ حاصل کرنے کے بعد اگر یہ لاپتہ ہو رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری تمام حساس اداروں پر بھی ہے، رینجرز پہ بھی ہے، پولیس پہ بھی ہے، حکومت تو خیر کر ہی رہی ہے یہ اپنی طاقت استعمال کر کے، اور الیکشن کمیشن پہ بھی ہے۔ یہ سب کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ اس پورے کراچی پر قبضہ کے لیے یہ ہو کیا رہا ہے، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سے لوگ جو ہے وہ جا کر انصاف حاصل کر سکیں۔ اس لیے جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اس پورے عمل میں نہ صرف یہ کہ ہم اپنے تمام منتخب لوگوں کے ساتھ رابطے کو بڑھا رہے ہیں موجود، لیکن جب اٹھا کے لے جاؤ گے تو کیا کریں گے، پھر بھی ہم اپنے رابطے کو بڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اکثریت اپنی ظاہر کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پورے غیر جمہوری عمل کو، اس فسطائیت کو، پیپلز پارٹی کے اس فاشزم کو پوری دنیا کے سامنے لانے کے لیے کل انشاءاللہ پورے ملک میں امیر جماعت اسلامی پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ یوم احتجاج ہوگا، اور کل کراچی میں شارع قائدین پر ایک بہت بڑا تحفظ کراچی مارچ منعقد کیا جائے گا۔ 4 بجے انشاءاللہ کراچی کے عوام وہاں پہنچیں گے اور پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، اور یہ پوری دنیا کے سامنے ہم یہ مقدمہ پیش کریں گے کہ ایک طرف تو پیپلز پارٹی اپنے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا سافٹ امیج بنانے کے لیے پوری دنیا میں ان کے چکر لگوا رہی ہے، اور دوسری طرف ان کی پارٹی ایک فاشسٹ پارٹی کے طور پر پورے الیکشن کے عمل کو سبوتاج کر رہی ہے، یرغمال بنا رہی ہے اور غنڈہ گردی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ یہ چھپ نہیں سکیں گے، یہ جماعت اسلامی ہے، جماعت اسلامی ان کو پوری دنیا میں ایکسپوز کرے گی اور ان کا اصل چہرہ سامنے آئے گا۔ میں تو سمجھا تھا کہ حالات بدلنے کے نتیجے میں کچھ رویے شاید بدل گئے ہوں، لیکن سن 70 میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا، عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سن 70 میں جب عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان سے 162 سیٹیں حاصل کر لیں اور یہاں پیپلز پارٹی کی صرف 80-82 سیٹیں تھیں، تو انہوں نے ملک توڑنا گوارا کر لیا، مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا۔ سن 77 میں انہوں نے دھاندلی کی، اور اسی طرح ایم این ایز ایم پی ایز کو ان اپوز آنے کے شوق میں
लाड़काना से जान मोहम्मद अब्बासी साहब को उठा लिया गया था और बहुत सारे लोगों को उठा लिया था। ये नहीं बदले। चूंकि पीपल्स पार्टी बनने से पहले जब ये कन्वेंशन लीग के सेक्रेटरी थे और अयूब खान को डैडी कहते थे, तो उस वक्त भी इन्होंने फातिमा जिन्ना मोहतरमा को हरवाया था। और अयूब खान की आमरीत के खिलाफ जब जमातें और खासतौर पर जमात इस्लामी जिद्दोजहद कर रही थी और फातिमा जिन्ना मोहतरमा के लिए हम तहरीक चला रहे थे, तो उस वक्त इन्होंने फातिमा जिन्ना मादर मिल्लत को हरवा दिया और एक आमरे वक्त को जितवा दिया। ये नहीं बदले और इन्होंने सेनेट में लोगों की खरीदो फरोख्त की। ये नहीं बदले और इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन 6-6 साल नहीं करवाए, 2015 से 2009 से 2015 तक नहीं करवाए। ये नहीं बदले और इन्होंने 18वीं तरमीम के नतीजे में वसाइल विफाक से तो हासिल कर लिए, लेकिन इन वसाइल को लोकल बॉडीज तक मुंतकिल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है आइन की आर्टिकल 140A, लेकिन उसके फैसले के अलर्रग़म उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे और इख्तियारात नहीं दे रहे। ये नहीं बदले और इन्होंने जाली हल्काबंदियां करके अपने नंबर बढ़ाए। हमने इसलिए इसको कबूल किया बादल नाखास्ता कि 2.5 साल से इलेक्शन नहीं करा रहे थे। इस मरतबा भी हमने कहा इस चैलेंज को कबूल करते हैं। कराची के आवाम ने इनको शिकस्त से फाश दी। ये सीटें भी कम जीत रहे थे, इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन को मिला के, आरओज़ को मिला के नतीजे बदलने शुरू किए। फिर ये इन्होंने अपनी सरिश्त नहीं बदली और रिकाउंटिंग के नाम पर जालसाजी करके सीटें छीनना शुरू की। मसनूई तरीके से इन्होंने अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कैसे बढ़ा सकते हैं? पूरी दुनिया को पता है कि सबसे बड़ी जमात इस्लामी कराची में उसको मैंडेट मिला, उसके बाद पीटीआई को मिला। तीसरे नंबर पे ये हैं, हम दोनों के वोट मिलाएं 9 लाख, पीपल्स पार्टी के वोट मिलाएं 3 लाख, फिर भी कहते हैं कि कराची के आवाम ने हमारी परफॉर्मेंस से खुश होकर हमें वोट दे दिया है। अब तो सीटों का मसला भी, सब कुछ करने के बाद भी ये नंबर पूरे नहीं कर सके। सारा जोर मार दिया। खुद इकरार करते हैं कि जमात इस्लामी की हिमायत जब पीटीआई ने की है तो 193 उनके हैं और 155 पीपल्स पार्टी के हैं। अभी तो नून लीग के चेयरमैनों का इजलास हो रहा है, मैं उनको अभी डिस्कस ही नहीं कर रहा। तो पीपल्स पार्टी के 155 और जमात इस्लामी और पीटीआई के 193। दुनिया के कौन से ज़ाब्ते, कौन से कानून, कौन सी जमहूरियत में यह है, जबकि यहां डिफेक्शन क्लॉज भी लगी हुई है। शो ऑफ हैंड से होना है। किस तरह से ये कहते हैं कि हमारा मेयर बनेगा? होना तो ये चाहिए था कि ये अपनी साख को बहाल करते, 50 साल का जो कुछ किया है उसको धोने की कुछ कोशिश करते। इन्होंने मैंडेट फिर तस्लीम नहीं किया है। ये ओछे हथकंडों पर आ गए हैं। ये लोगों को गायब कर रहे हैं। ये जिनको गिरफ्तार किया उनको धमका रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस पूरे कब्जे के निजाम को मजीद ताकतवर बनाए ताकि पूरे कराची में किसी की जमीन महफूज न रहे। सिस्टम काम कर रहा है पूरा। पीपल्स पार्टी के जेरे साया लोगों की जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं और इसी तरह से उन्होंने भरपूर तरीके से अपना प्रेशर बढ़ाया हुआ है। कोई सड़क, कोई जगह ऐसी नहीं है जिसपे 70% करप्शन ना होती हो, 80% करप्शन ना होती हो। अस्पतालों का हाल देख लीजिए, तालीमी इदारों का हाल देख लीजिए, सड़कों का हाल देख लीजिए, सीवरेज का निजाम देख लीजिए। आप 15 साल से लगातार हुकूमत में हैं, लेकिन आपने K4 मंसूबा नहीं बनाया। विफाक में भी होते हैं, सूबे में भी होते हैं, आपने उसको आगे नहीं बढ़ाया।